الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز کو توڑ دینے والے کام، اس سلسلے کا آج پہلا درس ہے۔ پہلا کام جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جس نے اپنی نماز کے دوران قصداً یعنی جان بوجھ کر کوئی حدث پیدا کیا تو اس کی طہارت یعنی وضو اور نماز دونوں باطل ہو گئی۔ حدث سے مراد وضو ٹوٹ جانا، وضو کا ختم ہو جانا۔ تو ایسی صورت میں نماز بھی اور وضو دونوں جب ختم ہو گئے تو نماز بھی ٹوٹ گئی، لہذا اسے دوبارہ وضو کر کے نماز شروع کرنی ہوگی۔ دلیل حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو کے بغیر کسی کی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ اس حدیث سے ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے۔ اس سے پہلے یہ بھی یاد رکھیں کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے اور اجماع ہے کہ حدث کے لاحق ہونے سے یعنی وضو کے ٹوٹ جانے سے نماز کے دوران نماز ختم ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے۔ انسان کو نماز سے نکل کر دوبارہ طہارت لے کر یعنی وضو کر کے نماز کیا ہوگی؟ پڑھنی ہوگی۔ اس حدیث سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ طہارت یعنی وضو نماز کے لیے بنیادی شرط ہے۔ دوسری بات، عبادات میں ترتیب اور اصول کی پابندی لازم ہے۔ ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ عبادت میں جو چیز پہلے ہے، شرط ہے، اس کو پہلے کرنا ہے، اس کے بعد جتنی چیزیں ہیں وہ کرنی ہوگی۔ تیسری چیز، علماء امت کا اجماع بھی شریعت کی قوی دلیل ہوتی ہے، یعنی کسی بات پر علماء اجماع کر لیں، متفق ہو جائے دلیل کی بنیاد پر، تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ دلیل ہو جاتی ہے۔ چوتھی بات، یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عبادات کی قبولیت شرعی اصولوں پر موقوف ہے۔ عبادت کی قبولیت کس پر موقوف ہے؟ شرعی اصول جو رکھے گئے ہیں اس کی بنیاد پر عبادت قبول ہوتی ہے۔ پانچویں بات، صرف نیت کافی نہیں ہے، شرعی اصول اور شرائط کرنا بھی ضروری ہے۔ کوئی اچھی نیت کے ساتھ نماز پڑھے لیکن اس کی شرط پوری نہیں کرے۔ کوئی آدمی کہے چلو ٹھیک ہے وضو ضروری نہیں ہے، بغیر وضو کے اچھی نیت ہے مجھے اللہ سے قریب ہونا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہو جائے گی نماز؟ نہیں ہو۔ شرعی اصول ضابطہ ضروری ہے۔ چھٹی بات، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی عبادت معتبر نہیں ہے، جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوا۔ اسی طرح ساتویں بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز میں وضو نماز کے صحیح ہونے کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے، اس کے بغیر نماز درست ہی نہیں۔ آٹھویں بات، اگر نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو نماز فوراً وہیں پر کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ نویں بات، قصداً حدث کرنا گناہ ہے اور نماز کی بربادی ہے۔ جان بوجھ کر اگر کوئی اپنے وضو کو توڑ دیتا ہے کسی بھی ذریعے سے تو یہ ایک طرح سے گناہ بھی ہوگا اور نماز کی بربادی بھی ہوگی۔ 10ویں بات، دوبارہ نماز شروع کرنا لازم ہوگا انسان کے اوپر حدث ہو جانے کی صورت میں۔ اس کی قضا یا تدارک کافی نہیں ہوگی بلکہ فوراً ختم کر کے اسے فوراً ادا کرنا ہوگا۔ اس کی جگہ کچھ اور کام نہیں کرنا ہے، کوئی اور نیکی کر لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اس کا تدارک ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو عمل کرنا کیا ہے ہمیں؟ 11ویں بات یہ ہے کہ مسلمان کو نماز سے پہلے وضو اور طہارت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ نماز سے پہلے وضو اور پاکی کی حفاظت کرنی چاہیے۔ 12ویں بات، نماز کے دوران کھیل یا غفلت میں ایسا کوئی کام نہ کرے جو طہارت توڑ دے۔ ایسی کوئی کام نہ کرے جس سے طہارت ختم ہو جاتی ہے، وضو ختم ہو جاتا ہے، ایسا کچھ بھی نہ کرے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے انسان کا وضو برقرار رہتا ہے لیکن ایسی حرکت کیا جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں نہیں کرنی ہے۔ 13ویں بات یہ ہے کہ انسان اپنے عمل میں نظم و ضبط سیکھتا ہے کہ چھوٹی سی کوتاہی بھی پورے عمل کو ضائع کر دیتی ہے۔ چھوٹی سی کوتاہی کیا ہوتی ہے؟ پورے عمل کو ختم اور ضائع کر سکتی ہے، اس لیے نظم و ضبط انتہائی ضروری ہے۔ تربیت کیا ملتی ہے ہمیں اس حدیث سے؟ اس حدیث سے تربیت یہ ملتی ہے کہ زندگی میں سنجیدگی اور خشوع سیکھنا چاہیے۔ نماز ایک سنجیدگی والا عمل ہے، اس سے ہمیں سنجیدگی آتی ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا، نماز چھوڑتا ہے، گویا اس کے اندر سنجیدگی نہیں، وہ اپنی زندگی میں سنجیدگی اور جو ہے خشوع نہیں سیکھتا۔
اسی طرح 15ویں بات ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتی ہے، تربیت ملتی ہے، نیکی کرنے کے لیے دل کی چاہت کافی نہیں ہے بلکہ صحیح طریقہ سیکھنا ضروری ہے۔ دل میں تو بڑی چاہت ہے کہ یہ نیکی کرنا ہے، لیکن اس کا طریقہ سیکھنا ضروری ہے، صرف چاہت رکھنا کافی نہیں ہوگا۔ 16ویں بات اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ عوام کو اور طلباء کو یعنی اسٹوڈنٹ کو وضو اور طہارت کی اہمیت سمجھنا چاہیے، اسے سیکھنا چاہیے۔ وضو کیسے کرنا ہے، طہارت پاکی کیسے لینی ہے، یہ سارے مسائل کو سیکھنا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اسی پر ہماری نماز پوری ہوتی ہے، اس کے بغیر نماز پوری نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگوں کو طہارت کے مسائل نہیں معلوم ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں وضو کا طریقہ نہیں معلوم، وضو کر رہے ہیں بغیر علم کے۔ اگر آپ کوئی عبادت ادا کریں گے تو یہ عبادت درست نہیں ہوگی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ دین میں اصول پسندی کا مزاج بنتا ہے۔ اصول پسندی سمجھتے ہیں؟ اصولوں کے مطابق چلنا۔ جب آپ کو شرعی اصول معلوم ہوں گے تو اصول پسند آپ بنیں گے، اور جب اصول پسند بنیں گے تو یہی مزاج ہمارا بن جائے گا اصول پسندی کا، کہ شریعت کے ضابطوں کے بغیر عبادت ضائع ہو سکتی ہے، تو میں جب اصول پسند ہوں گا نہیں تو میری عبادت بھی ضائع ہو سکتی ہے۔ اصول پسندی انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ بہت ساری کامیابیاں اصول سے جڑی ہوئی ہیں۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے صرف محنت نہیں ہے بلکہ اصول پسند بننا ہے۔ جب انسان اصول پسند ہوگا تو اصول کے مطابق چلے گا، اور عبادات ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ اصول پسندی سکھاتی ہے کہ ہم اصول کو پسند کریں، شرعی اصول کو، اور اس کے مطابق چلیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں ان تمام باتوں کو یاد رکھنے کے بعد اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں، مومنوں، اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔